اب یہ مجھے بتائیے گا یہ کیوں اتنا غصہ ہے خان صاحب کو ساری لیڈرشپ پر؟ جو خبریں آتی ہیں، جو خان صاحب بات کرتے ہیں اپنے اہل خانہ سے بھی، اور اہل خانہ باہر آ کر بات کرتے ہیں، اور جو صحافیوں سے بات ہوتی ہے، شیخ صاحب آپ لوگ کیا ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اتر سک رہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کے طرح کے بہت سے چینلز ہیں جن کے اپنے اخبارات ہیں، کیونکہ تمام چینلز تک تو خان صاحب کو ایکسس ہے نہیں، ٹی وی چینلز تک تو کچھ اخبارات ہیں، ان میں پچھلے 2-3 دنوں سے رپورٹنگ ایسی کی جا رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا موقف ہے اور جو پی ٹی آئی کی چیزیں ہیں وہ رپورٹ نہیں کی جا رہی، باقاعدہ طور پہ ہماری پریس کانفرنسز تک نہیں دکھائی جاتی اور بتائی جاتی. یہاں پہ ایک کاؤنسلر جو ہے اس کی گائے چھوٹ جاتی ہے تو آپ کے چینلز کے اوپر خبریں چلتی ہیں، مگر ہماری آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تشریف فرما ہیں ادھر اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بات نہیں سنی جاتی. کیا کہہ رہے ہیں شیخ صاحب؟ میں آپ کی پریس کانفرنس کی بات کر رہا ہوں. کل چلیے پریس کانفرنس آپ نے اب اپوزیشن کے لوگوں کو بٹھانا ہے، آپ صرف حکومت کی کہانی تو نہیں سنا سکتے نا. نہیں، وہ ہم سنانا بھی نہیں چاہیں گے. we'll try to be and we would want to be objective. میں وہ یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لوگوں کی گاڑیاں ضرور آتی ہیں پریس کانفرنسز پہ، مگر وہ دکھائی نہیں جاتی ہیں نا. ہم نے کی ہیں پریس کانفرنسز، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آپ اگر ثبوت چاہتی ہیں تو وہ بھی دے دیں گے آپ کو. اچھا چلیں، وہ کہنے کا یہ مقصد تھا کہ ایسی رپورٹنگ کی گئی کہ اگر خان صاحب کی جگہ میں بھی ہوتا تو میں بھی یہی بات کرتا کہ وہ گلا کرتا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ رپورٹنگ اس قسم کی گئی بڑی کیا اسے کہتے ہیں کہ نفی کلیئر کی گئی. پھر خان صاحب کے ساتھ شیخ صاحب کوئی اس کے بعد کوئی ملاقات، کوئی؟ ہاں بالکل کی گئی، کیوں نہیں کی گئی. خان صاحب سے جب ایک صحافی نے تھا وہیں پہ پوچھا، آپ ہی کے ایک صحافی نے وہاں پہ پوچھا کہ جی کیا آپ کو اعتماد نہیں ہے اپنے اس پہ قیادت ذمہ داران پہ؟ انہوں نے کہا نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے، بالکل مجھے ان کے اوپر اعتماد ہے. انہوں نے کہا مگر یہ ہے کہ وہ جو گلا انہوں نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، میں بھی ہوتا تو یہی کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی ایکسس کھل جائے گی تمام لوگوں کی، کیونکہ اب تو سینکڑوں ایم این ایز ایم پی ایس میں پرچے ایف آئی آ رہے ہیں، ذمہ داران جا نہیں سکتے، ضمانتیں ہوئی ہیں، کئیوں کی نہیں ہوئی، کئیوں کو ضمانتوں سمیت پکڑ لیتے ہیں، تو ایکسس کا بھی پرابلم ہے. اور اگر میں وہ پڑھتا تو میں بھی یہی کہتا. تو خان صاحب کا ہر لفظ سر آنکھوں پہ ہے، اور پارٹی کے ہر آدمی کو چاہیے اگر وہ نہیں اس ایکسپیکٹیشن پہ اتر رہا تو یا چلا جائے اور یا پھر خان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترے. اچھا یہ بتائیں، یہ آپ کو معلوم ہے فیصل واڈا صاحب آج کل کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو بچانا ہے، ان کی جان کو بچانا ہے، میں نے بچانا ہے، آپ نے بچانا ہے، سب نے بچانا ہے، اور وہ بار بار ان کی اہلیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا کیا سٹانس ہے شیخ صاحب؟ دس از اے ویری سیریس چارج. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سی گھٹیا سی بات ہے کہ آپ جو ہے نا وہ لوگوں کی فیملیز کو اس طریقے سے اس میں ڈریگ کریں، اور وہ جو گفتگو ہے میں اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہتا ہوں. وہ ایسے فضول قسم کی باتیں ہیں. خان صاحب کو چھڑانا، خان صاحب کے لیے محنت کرنا، خان صاحب کروڑوں لوگوں کا لیڈر ہے. خان صاحب کو فیصل واڈا کی بلیسنگ کی یا فیصل واڈا کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے لے کے اس حکومت تک پورا سال ہو گئے ڈیلیں آفر کرتے ہوئے. خان نے کوئی ڈیل لینی ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے کسی واڈا کی ضرورت تھی خان کو؟ تو میں انہیں کہوں گا کہ آپ خاطر جمع رکھیں، آپ اپنے حساب کتاب کریں. عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. یہ کروڑوں لوگ ہیں. خان اپنا حق لینا جانتا ہے. خان نے اگر کوئی ایزی راستہ لینا ہوتا تو وہ بھی نواز شریف کی طرح جہاز منگوا کے قطر جا سکتا تھا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر خان نے قربانی دی ہے صرف اس قوم کے بچوں کے لیے، لوگوں کے لیے. اور یہ جو قتال انہوں نے کیا ہے اس سے ایکسپوز ہو گئے، اصل فرعونی چہرہ جو ہے، یزیدی چہرہ لوگوں کے سامنے آ گیا. چلیں وہ میں وہی بولتی ہوں کہ ایک نیوٹرل قسم کا کوئی جوڈیشل کمیشن بن جانا چاہیے. وہ تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی اب یہی ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ وہ بھی بتا دیں، آپ بھی بتا دیں. وہ کہتے ہیں ہم نے گولی نہیں چلائی ہے، آپ کہتے ہیں کہ گولی چلائی ہے. دس شوڈ بی کلیریفائڈ. اس کے لیے ایک نیوٹرل گراؤنڈ ضرور ہونا چاہیے. میری بہن میری بات جی، بات یہ ہے کہ اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا مذاق، ظلم تو شاید اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہو سکتا. 12 کے قوائف ہمارے پاس موجود ہیں. میں ان کی قبروں پہ گیا، جنازے ان کے موجود ہیں، ان کے لواحقین موجود ہیں جن کو کمپنسیشنز کے چیکس گورنمنٹس نے دیے ہیں. ان کی فیملیز کے ساتھ افسوس کرنے آدھا ملک پہنچا ہے. میں تو آپ کی والی بات کر رہی ہوں نا شیخ صاحب. سن لے ذرا ایک جملہ. انہی کا وہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، جو ایک وزیر نیریٹو بنا رہا ہے پچھلے 10 دنوں سے ٹی وی کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، اپنے اینکرز کے تھرو، کوئی گولی نہیں چیخی، کوئی جلد گولی نہیں. اس کو بیوقوف کو بتائیں کہ تمہارا ڈپٹی پرائم منسٹر کہہ رہا تھا ایریل فائرنگ ہوئی ہے. گولی نہ چلنے سے ایریل فائرنگ تک پہنچ گئے ہیں. یہ ایریل فائرنگ سے آگے بھی چلا جائے گا. فائرنگ تک بھی چیزیں ثابت کریں گے. میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ کوئی نیوٹرل گراؤنڈ کے اوپر یہ ساری چیزیں ہو جانی چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دس شوڈ اسٹے ان ڈارک. لیکن اب شیخ صاحب مجھے بتا دیجیے گا
جے یو آئی کے ساتھ روابط چل رہے ہیں، لیکن جے یو آئی کی طرف سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی پہلے ڈیسائیڈ کر لے کہ کس جگہ پر انہوں نے کون سی چیز ڈیسائیڈ کر کے آگے بڑھنا ہے، بیکاز وی آر انشور. حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ پی ٹی آئی چاہ کیا رہی ہے. کوئی لیڈر آ کے کوئی بات کرتا ہے، پیچھے خان صاحب کچھ اور کہہ دیتے ہیں، ساری چیزیں رول بیک ہو جاتی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں بھی یہ ہوا. اب مجھے یہ بتا دیجیے گا، آپ لوگ سارے ایک پیج پر ہیں؟ بالکل صاحب ایک پیج پہ ہے، کیونکہ کمیٹی خان صاحب کی بنائی ہے. میری تو بڑی سخت، آپ یہ دیکھ لیں کہ جس دن کمیٹی بنائی ہے اس سے ایک دن پہلے کے بھی اگر آپ میرے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں تو میں نے یہی کہا کہ یار ابھی تو ہمارے شہداء کے جو ہے وہ افسوس پہ بھی لوگ جانا، وہاں پہ ان کے فتح کے لیے لوگ جا رہے ہیں، ابھی تو ان کے وہ بھی وہ نہیں ہوئے. اور آپ لوگ ہم سے مذاکرات کی بات کریں، ہم تو پارٹی ایز اے پارٹی اتنے سخت تھے ایک موقف کے اوپر. مگر خان صاحب نے کہا کہ جو انہوں نے حرکت کی ہے 245 لگا کے، اور جو گولی چلی ہے، جو اس کی وجہ سے جو ماحول بننے جا رہا ہے، اس کو بہتر ہے کہ یہ مذاکرات کا دروازہ میں کھول دیتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان کی اپنی بنائی ہوئی کمیٹی ہے، خان کے ہینڈ پکڈ لوگ ہیں اس کمیٹی کے، دے ہیو آل دا بیکنگ آف عمران خان، اینڈ دیٹس واٹ میٹرز.